حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، شدت بھوک کی وجہ سے ایک دن راستے کے کنارے پر کھڑا ہو گیا جہاں پر لوگ گزرتے ہیں کہ شاید کسی کی نظر میرے اداس چہرے پر پڑے اور وہ میرا حال معلوم کرے، میں اس کو بتاؤں کہ میں بھوکا ہوں، اسی طرح میری ضرورت پوری ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو صاحب میرے سامنے سے گزرے وہ محبوب مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے ان کو قرآن کی ایک آیت کے متعلق پوچھا، حالانکہ مجھے وہ آیت یاد تھی مگر میرا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ جواب دیتے وقت میری اداس چہرے کو دیکھ کر مجھ پر رحم کھائے اور مجھے کھانا کھلا دے، مگر وہ نگاہ نیچے کیے ہوئے آیت پڑھا کر آگے بڑھ گئے اور میری طرف دیکھا تک نہیں۔ پھر مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور آیت کے متعلق پوچھا، تو آپ نے بھی نگاہ نیچے کیے ہوئے آیت بتا کر آگے بڑھ گئے۔ ثم مربی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلے۔ میں پیچھے پیچھے چلنے لگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا اے عائشہ گھر میں کوئی کھانے کا سامان ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت بارگاہ میں بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا ابو ہریرہ اہل صفہ کے پاس جاؤ، سب کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اہل صفہ کے پاس گیا، سب کو بلا لایا۔ اس ٹائم اہل صفہ 70 لوگ تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ ایک پیالہ دودھ اس کا زیادہ مستحق میں ہوں کیونکہ مجھے زیادہ بھوک لگی ہے، اور تھوڑا سا دودھ اور اہل صفہ کو کس طرح کافی ہوگا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب اہل صفہ کو بلا کر لائے، تو سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کا پیالہ لے اور سب کو دودھ پلا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک کو دودھ دیا، جب وہ خوب سیر ہو کر دودھ پی چکے پھر دوسرے کو دیا تو دوسرا بھی دودھ پی چکے۔ اسی طرح 70 صحابہ کرام جب خوب سیر ہو کر دودھ پیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور فنظر الی فتبسم وقال بقیت انا وانت، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو، تو میں بیٹھ گیا، دودھ پینے لگا۔ جب میں دودھ پی چکا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، تو پھر میں نے اور پیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرب یعنی اور پیو، تو میں نے عرض کی والذی بعثک بالحق یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب پینے کی بالکل گنجائش نہیں رہی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تو آپ شکر ادا کیا اور آخر میں آپ نے دودھ پیا اور دودھ نوش فرمایا اور پیالی ختم کر دیا۔ تو ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابہ کرام اور آخر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جہاں کا اختیارات دے کر اس لیے بھیجا تھا، اگر کسی کو ہماری طاقت اور قدرت کو دیکھنا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قدرت کو دیکھے اس کو خود بخود سمجھا جائے گا میری طاقت و قدرت۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔